بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو عبادت کر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان، مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کورونا وائرس جیسی بیماری سے رب تبارک و تعالی ہم تمام مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ سارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ مسلک اعلیٰ حضرت پر اللہ تعالی ہم تمام مسلمان کو استقامت عطا فرمائے۔ ماہ رجب المرجب کا یہ عظیم مہینہ اپنی تمام رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے تمام مسلمان کو مالا مال فرمائے۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں کتابوں میں آتا ہے کہ جو انسان اس ماہ رجب المرجب کی تعظیم اور توقیر کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے آسمان سے رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ اور یہ بھی آیا ہے کہ جو بندہ اس مہینے میں 1000 مرتبہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھے گا، 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھے گا اور فرشتوں کو حکم دے گا، اے فرشتوں، جس نے 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا رجب کے مہینے میں، اس بندے کے لیے جنت میں 100 شہر بناؤ، 100 مکان نہیں، 100 شہر بناؤ اس بندے کے لیے جس نے رجب المرجب کے مہینے میں 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا۔ اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جو بندہ اس مہینے میں ایک روزہ رکھے گا، جو بندہ اس مہینے میں ایک روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے اور جہنم کے درمیان 1 سال کی دوری بنا دے گا۔ ایک روزے پر اللہ جہنم اور اس بندے کے درمیان 1 سال کی دوری بنا دے گا۔ اور امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں، جو بندہ اس مہینے میں 3 روزے رکھے گا، میں گارنٹی دیتا ہوں اس بندے پر جنت واجب ہو جائے گی، اس بندے پر جنت واجب ہو جائے گی۔ یہ مہینہ بہت ہی عظمت والا اور برکت والا ہے۔ ہو سکے تو آپ حضرات جتنا ہو سکے حتی الامکان اللہ کی بارگاہ میں عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں۔ ہم تو ویسے بھی گنہگار ہیں، اشیار ہیں، لیکن کچھ وہ وقت ہوتے ہیں، کچھ وہ مراحل ہوتے ہیں کہ بندہ چاہے جتنا بھی گنہگار ہو، ان مراحل میں عبادت کرتا ہے، اللہ کو وہ عمل اس کا پسند آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ایک عمل کے صدقے میں بندے کے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اسی مہینے کی 6 تاریخ عطائے رسول ہند الولی خواجہ خواجگان غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کا دن بھی ہے۔ تو آج انہی کے متعلق کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ ایک شاعر نے کہا تھا، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی در سے پائی ہے، ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے،
ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے، اور تمہارے سر پر خواجہ تاج ہے مشکل کشائی کا، تمہارے سر پر تاج ہے خواجہ مشکل کشائی کا، ہم اپنی الجھنیں اوروں کے یہاں سلجھانے کہاں جاتے، ہم اپنی الجھنیں اوروں کے یہاں سلجھانے کہاں جاتے، اور زمانے بھر کو شفا اسی در سے ملتی ہے، زمانے بھر کو شفا اسی در سے ملتی ہے، ہم اپنے دل کے گہرے زخم دکھلانے کہاں جاتے، ہم اپنے دل کے گہرے زخم دکھلانے کہاں جاتے، اور مقدر ہے ازل سے جبھی یہیں مرنا یہی جینا، مقدر ہے ازل سے جبھی یہیں مرنا یہی جینا، تو پھر اے شمع سنجر تیرے دیوانے کہاں جاتے، اے شمع سنجر تیرے دیوانے کہاں جاتے، در خواجہ پہ بگڑی قسمتیں بنتی ہے اے عرشی، در خواجہ پہ بگڑی قسمتیں بنتی ہے اے عرشی، ہم اپنے لوہے پیشانی بدلوانے کہاں جاتے، ہم اپنی لوہے پیشانی بدلوانے کہاں جاتے۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان عظیم ہے، آپ اپنے اوپر جتنا ناز کرے اتنا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو چیزیں عطا فرمائی وہ سب اعظم ہی عطا فرمائی۔ اعظم کہتے ہیں سب سے بلند چیز۔ کتنا کرم ہے اللہ کا، اللہ نے ہمیں رسول عطا فرمایا تو رسول اعظم عطا فرمایا، امام عطا فرمایا تو امام اعظم عطا فرمایا، شہید عطا فرمایا تو شہید اعظم عطا فرمایا، مجدد عطا فرمایا تو مجدد اعظم عطا فرمایا، خواجہ عطا فرمایا تو خواجہ اعظم عطا فرمایا، مفتی عطا فرمایا تو مفتی اعظم عطا فرمایا۔ اب اتنے اعظموں کے بیچ میں ہم گنہگار، جب کل یہی اعظم جنت میں جائیں گے ہم گنہگاروں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے، یہ رب کا کرم نہیں۔ اور جو خواجہ غریب نواز کا آج مجھے تذکرہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو انہیں وہ شان سے نوازا تھا کہ جب غریب نواز دینی علوم حاصل کرنے کے بعد، یاد رکھنا جو بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے پہلے شریعت کا علم حاصل کرتا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ اسے مادرزاد عالم بنا کر بھیجتا ہے، علم لدنی عطا فرماتا ہے، اور علم لدنی عطا فرمانے کے بعد بھی وہ اولیاء کرام علم سے روگردانی نہیں کرتے، بڑے بڑے اساتذہ کے پاس جا کر زانوِ تلمذ طے کرتے ہیں، وہاں جا کر شاگردی اپنے آپ کے حاصل کرتے ہیں، وہاں جا کر علم حاصل کرتے ہیں۔ غریب نواز نے ظاہری علوم حاصل کیا، اور ظاہری علوم حاصل کرنے کے بعد دل کے اندر ایک تشنگی تھی، دل اندر سے کہہ رہا تھا ابھی بھی کچھ باقی ہے، ابھی بھی جو مجھے چاہیے وہ مجھے نہیں ملا ہے۔ غریب نواز سفر کرتے کرتے پہنچے، جس بھی بزرگ کے آستانے پر جاتے، جن کی بھی خانقاہ میں جاتے، اور جا کر کہتے ابھی میرا دل بجھا نہیں ہے، پیاس اور لگی ہے، تو وہ بزرگ غریب نواز کا چہرہ دیکھتے اور کہتے بیٹا حسن، تمہارا حصہ ہمارے پاس نہیں کہیں اور ہے، کہیں اور جاؤ، ابھی تمہیں اور سفر کرنا ہے۔ غریب نواز فرماتے میں سفر کرتا رہا یہاں تک کہ میں ایک بزرگ کے پاس پہنچا۔ جیسے اس بزرگ کے پاس میں پہنچا تو اس بزرگ نے مجھے دیکھ کے ارشاد فرمایا بیٹا حسن تم آ گئے۔ بزرگ سے کوئی پہلی ملاقات نہیں، ایسا بھی نہیں کہ پہلے ملاقات ہو چکی ہو، جان پہچان ہو گئی ہو، میں نے نام بتا دیا ہو، اس بزرگ سے پہلی ملاقات۔ اور غریب نواز فرماتے میں ابھی جا کر بیٹھا ہی تھا اس بزرگ کے پاس، اور اس بزرگ نے ارشاد فرمایا بیٹا حسن تم آ گئے، میں تمہارا ہی تو انتظار کر رہا تھا، تم آ گئے، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ غریب نواز نے ہاتھ باندھ کر عرض کی حضور آپ مجھے پہچانتے ہیں، آپ مجھے جانتے ہیں؟ تو اس بزرگ نے ارشاد فرمایا بیٹا جو ہندوستان کا بادشاہ ہو اسے بھلا کون سکتا ہے، جو ہندوستان کا بادشاہ ہو اسے بھلا کون سکتا ہے؟ بیٹا میں اب تک جو زندہ ہوں تمہاری امانت میرے پاس ہے اسی لیے زندہ ہوں، یہ امانت جو میرے پاس آئی ہے وہ امانت تمہارے تک پہنچانے کے لیے میں زندہ ہوں۔ بزرگوں نے بتایا کہ جس بزرگ نے بشارت سنائی تھی کہ جو ہندوستان کا بادشاہ ہے میں اسے بھول کیسے سکتا ہوں، اسی بزرگ کو دنیا حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے نام سے جانتی۔ پھر حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے غریب نواز کو مرید کیا، اور ایسا مرید کیا آج مرید کو فخر ہوتا ہے میرا پیر ایسا ہے، میرا پیر ایسا ہے، میرا شیخ ایسا ہے، لیکن دنیا میں کچھ ہی مرید ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے پیر فرماتے ہیں کہ میرا مرید کتنے کمال والا ہے۔ خواجہ غریب نواز ان مریدوں میں سے ہیں کہ آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں اے لوگو اللہ تعالیٰ نے جو مجھے مرید دیا ہے معین الدین کی شکل میں، میرا معین میرا بھی دوست ہے، میرے خدا کا بھی دوست ہے۔ اور فرماتے خواجہ عثمان ہارونی لوگوں سن لو، میرا معین میرا حسن وہ ہے
اگرچہ وہ میرا مرید ہے لیکن مجھے اس کی مریدی پر بھی فخر محسوس ہوتا ہے۔ وہ خواجہ غریب نواز ہیں۔ اور جب خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کو بیعت کیا، مرید بنا لیا، مرید بنانے کے بعد ارشاد فرمایا بیٹا حسن، ہمارے یہاں چلہ کشی کرائی جاتی، عبادت ریاضت اور مجاہدے کرائے جاتے ہیں، بیٹا عبادت اور ریاضت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ غریب نواز نے عرض کی حضور میں تو آیا ہی اسی لیے ہوں، آپ جو حکم کریں۔ آپ جانتے ہیں حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں غریب نواز نے 20 سال تک مسلسل خدمت کی ہے، نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا، کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرے سونے کا وقت ہے میں آرام کر لوں، پیر کی بارگاہ میں کھڑے رہے، ہمیشہ پیر کی اطاعت کرتے رہے 20 سال تک۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اور جب آپ نے کمال تک پہنچا دیا تو ایک مرتبہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے بلا کر پوچھا بیٹا معین الدین اب میرے قریب آ جاؤ۔ قریب بلانے کے بعد خواجہ عثمان ہارونی نے ارشاد فرمایا بیٹا حسن آنکھیں اٹھاؤ، آسمان میں دیکھو تمہیں کیا نظر آتا ہے۔ غریب نواز نے زمین پر کھڑے کھڑے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور عرض کیا حضور 7 آسمان نظر آ رہے ہیں، ایک آسمان نہیں 7 آسمان نظر آ رہے ہیں۔ آپ کے پیر و مرشد فرماتے بیٹا اب زمین کی طرف دیکھو، زمین کی طرف دیکھا، آپ فرماتے میں 7 زمین اندر کی چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ خواجہ عثمان ہارونی نے ارشاد فرمایا بیٹا ابھی اور عبادت کرو اور ریاضت اور مجاہدہ کرو، اور عبادت کراتے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد پیر و مرشد نے بلایا اور بلانے کے بعد ارشاد فرمایا بیٹا اب بہت عبادت اور ریاضت اور مجاہدے کر لیے، بیٹا قریب آؤ۔ قریب لانے کے بعد سینے سے لگایا، اور سینے سے لگانے کے بعد آپ نے اپنی 2 انگلی کو کھولا، اور اس طرح انگلی کھولنے کے بعد غریب نواز سے ارشاد فرمایا بیٹا حسن بتاؤ اب ان 2 انگلی کے بیچ میں تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ غریب نواز نے عرض کی حضور آپ کی دونوں انگلی کے بیچ میں مجھے 18,000 عالم نظر آ رہے ہیں، 1-2 عالم نہیں 18,000 عالم۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کچھ دیکھ نہیں سکتے، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی، محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادے کے شہزادے کے شہزادے کی یہ شان ہے کہ 2 انگلی کے بیچ میں 18,000 عالم دیکھ سکتے ہیں، جب غریب نواز کی نگاہ کا یہ عالم ہے تو مدینے والے آقا کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ مدینے والے آقا کی نگاہ اعلیٰ حضرت سے پوچھو تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمال تک پہنچایا، اور کمال تک پہنچانے کے بعد غریب نواز اپنے پیر و مرشد کے ساتھ حج کے لیے آئے۔ وہ کیسا حج ہوگا جو پیر کے ساتھ ہو رہا ہے؟ حج ادا کیا خانہ کعبہ میں، اور حج کے مراسم ادا کرنے کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے ارشاد فرمایا بیٹا حج تو ادا کر لیا ہے، لیکن اسی حج پر سند چاہیے، مہر چاہیے کہ تمہارا حج قبول ہوا ہے۔ اگر مہر چاہیے تو بارگاہ مصطفیٰ میں آنا پڑے گا، سرکار کی بارگاہ میں آنا پڑے گا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی غریب نواز کو لے کر روز رسول پر حاضر ہوئے۔ روز رسول پر کھڑے ہو کر غریب نواز نے سلام پیش کیا، السلام علیکم یا سید المرسلین، اے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے مرسلوں کے سردار آپ پر سلامتی ہو۔ روز انور سے جواب آتا وعلیکم السلام یا قطب مشائخ بحر و بر۔ روز انور سے جواب آتا ہے اے خشک اور تر پہاڑوں جنگلوں اور ہندوستان کے بادشاہ تم پر بھی سلامتی ہو۔ غریب نواز کو مدینے کی بارگاہ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہندوستان کی بادشاہت ملی۔ اور یاد رکھنا کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجہ تو میرا خواجہ ہے، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجہ تو میرا خواجہ ہے۔ اور حق وہ ہے جو دشمن بھی مانے، حق وہ ہے اپنا تو تعریف کرتا ہے لیکن حق وہ ہے جو دشمن بھی مانے۔ کیسے؟ ایک انگریزی مفکر ہے، ایک انگریزی مورخ ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں نے ہندوستان کا دورہ کیا اور میں نے ہندوستان میں دیکھا کہ ہندوستان میں ایک قبر ہے جو ہندوستان کے لوگوں کے دلوں پر راج کرتی ہے۔ ہندوستان میں ایک قبر ہے اور اسی قبر میں لیٹنے والا ہندوستان کے لوگوں کے دلوں پر
راج کرتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو اس انگریزی مفکر نے کہا اجمیر میں ایک درگاہ ہے اور اسی درگاہ کا نام غریب نواز کا آستانہ ہے، اسی قبر میں لیٹنے والا ہے جسے دنیا غریب نواز کے نام سے جانتی ہے۔ وہ انگریزی کہتا ہے لوگوں سن لو، میں نے دیکھ لیا ہے اور دیکھنے کے بعد میں بتاتا ہوں، اس قبر میں لیٹنے والا اگرچہ قبر کے اندر موجود ہے لیکن میں دیکھ کر آیا ہوں وہ قبر میں لیٹا ہے لیکن ہندوستان کے لوگوں کے دلوں پر راج کرتا نظر آتا ہے۔ حق وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے۔ پھر غریب نواز اشارہ ہوا روزے رسول سے کہ ہندوستان جاؤ، غریب نواز ہندوستان آئے۔ کتنا کرم ہے غریب نواز کا، اگر غریب نواز ہندوستان نہ آتے تو آج ہم تک کلمہ بھی نہ آتا۔ غریب نواز سے پہلے بھی بڑے بڑے بادشاہوں نے، سلاطین امت نے کوشش کی تھی کہ ہندوستان میں کسی طرح اسلام پہنچایا جائے۔ غریب نواز سے پہلے سلطان شہاب الدین غوری بڑی فوج لے کر آیا تھا، اور وہ بڑی فوج لے کر آیا تھا کہ سلطان شہاب الدین کی غوری کبھی پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ راجہ پرتھوی راج کی فوج کے ساتھ سلطان شہاب الدین غوری نے حملہ کیا، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ راجہ پرتھوی راج کی فوج نے اتنا منظم طریقے سے حملہ کیا، ایسا زبردست حملہ کیا کہ شہاب الدین غوری کی فوج بھاگنے لگی۔ جیسے مسلمان میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے، لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، مالک کیا بات ہے، جو قوم بدر کے میدان میں نہ بھاگی ہو، احد کے میدان میں نہ بھاگی ہو، کربلا کے میدان میں نہ بھاگی ہو، آج یہ قوم، آج یہ مسلمان بھاگ رہے ہیں، آخر کیا بات ہے؟ تو رب کے نقیب نے آواز دی تھی، اے بندو شہاب الدین غوری کو بھگایا جائے گا، معین الدین اجمیری کو بلایا جائے گا۔ شہاب الدین غوری کو بھگایا جائے گا، معین الدین اجمیری کو بلایا جائے گا، تاکہ ہندوستان کا ہر انسان جان لے کہ ہندوستان میں مسلمان تلوار کے سائے میں نہیں، غریب نواز کے کردار کے سائے میں آیا ہے۔ غریب نواز آئے، اور جب غریب نواز آ رہے تھے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آپ راجستھان کی سرزمین کو پار کرتے ہوئے اجمیر آ رہے تھے تو اسی راجستھان کے بیابان جنگل کے اندر شہاب الدین غوری کی فوج کا ایک مسلمان سپاہی وہ بھٹک گیا تھا، وہ اسی راستے سے جا رہا تھا۔ اس نے غریب نواز کو اور آپ کے ساتھ کچھ لوگوں کو دیکھا، پوچھا بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اجمیر جا رہا ہوں، سرکار کا حکم آیا ہے میں اجمیر جا رہا ہوں۔ تو شہاب الدین غوری کے اس فوجی نے کہا کہ اے بزرگ میں اسی جگہ سے آ رہا ہوں، راجہ پرتھوی راج اور اس کی فوج منظم اس نے حملہ کیا ہے، ہم لوگ بھاگ گئے ہیں، آپ ابھی نہ جائیں، ابھی حالات اچھے نہیں ہیں، وہ لوگ مارنے مرنے پر تلے ہوئے ہیں، حضور آپ ابھی چلے جائیں۔ غریب نواز نے ارشاد فرمایا اے آنے والے انسان سن لے، شہاب الدین غوری اپنی مرضی سے آیا تھا، میں مدینے والے کی مرضی سے آ رہا ہوں۔ شہاب الدین غوری اپنی مرضی سے آیا تھا، میں مدینے والے کی مرضی سے آ رہا ہوں، اور سن لے شہاب الدین غوری اپنی تلوار کے بل پر آیا تھا، میں مدینے والے کا سہارا لے کر جا رہا ہوں۔ اور پھر غریب نواز آئے، جب آئے ہندوستان میں 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا تھا۔ کیا شان تھی غریب نواز کی؟ کیا غریب نواز کوئی تیر اور تلوار لے کر آئے تھے؟ غریب نواز وہ اخلاق، وہ کردار لے کر آئے تھے کہ اگر کوئی مارنے والا آتا تھا، ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، ابھی وہ سوچ رہا میرے ہاتھ میں تلوار ہے، اس بابا کو میں مار ڈالوں، لیکن جیسے ہی تلوار اٹھاتا غریب نواز ایک نگاہ ڈالتے، اس کی تلوار گر جاتی، وہ خود آپ کے قدموں میں گر جاتا تھا۔ غریب نواز نے وہ اخلاق بتائے تھے۔ غریب نواز ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے اپنے ساتھیوں کے درمیان، اسی اجمیر کے سرزمین پر ایک درخت کے نیچے آپ تقریر کر رہے ہیں، ایک مشرک ہاتھ میں خنجر لے کر، بغل میں خنجر لگا کر آتا ہے، دل میں یہ ارادہ کر کے کہ آج تو میں اس بابا کو مار ہی ڈالوں گا، آج اس بابا کو میں مار ہی ڈالوں گا۔ وہ مشرک خنجر جیسے ہی دبا کر غریب نواز کے پاس آتا ہے، غریب نواز تقریر کر رہے ہیں، دوران تقریر غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں اے آنے والو، میں نے تو اپنا کام کر لیا ہے، اے آنے والو میں نے تو اپنا کام کر لیا ہے، اب جو آدمی اپنا کام کرنے آیا ہے وہ بھی کر لے، میں نے تو اپنا کام کر لیا ہے، اب جو آدمی جس کام کے لیے آیا ہے وہ کام وہ خود بھی کر لے۔ جو لوگ سامنے بیٹھے تھے وہ سمجھ نہ پائے، بیان ختم ہو گیا، سب لوگ جانے لگے، وہ جو خنجر لے کر آیا تھا وہ کھڑا رہا۔ غریب نواز نے ارشاد فرمایا وہ بات میں نے تیرے لیے کہی تھی، وہ بات میں نے تیرے ہی لیے کہی تھی، میں نے تو اپنا کام کر لیا، اب تو جو کام کرنے آیا ہے وہ کام بھی تو کر لے۔ تو اس نے کہا حضور میں تو آپ کا دیدار کرنے آیا ہوں، میں تو آپ کی بات سننے آیا ہوں، آپ کا دیدار کرنے آیا ہوں، میں تو آپ کا دوست ہوں۔ غریب نواز نے ارشاد فرمایا کیا دوستی کا یہی تقاضا ہے کہ دوست سے ملنے جاؤ تو بغل میں خنجر چھپا کے جاؤ؟
کیا دوستی کا یہ تقاضا ہے کہ دوست سے ملنے جاؤ تو بغل میں خنجر چھپا کر جاؤ؟ وہ انسان اتنی بات سنتا ہے، غریب نواز کے قدموں پہ گرتا ہے، عرض کرتا ہے حضور غلطی ہو گئی، توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد کوئی گناہ کا کام نہ کروں گا، کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان کر لیجئے۔ یہ غریب نواز نے اس طرح اسلام پھیلایا تھا۔ اور غریب نواز کو جب آپ اجمیر کی سرزمین پر آئے تھے، راجہ پرتھوی راج کے اس اوباس ظالموں نے اتنا ستایا تھا، آپ نے سنا ہوگا، جہاں راجہ کے اونٹ بیٹھتے تھے غریب نواز وہاں عبادت کرتے تھے۔ کیا شان تھی! جہاں اس کے اونٹ بیٹھے ہوں وہاں غریب نواز عبادت کرتے۔ اس کے ظالم لوگ آگے کہا بابا اٹھ، یہاں ہمارے راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ جب انہوں نے بے ادبی کی، غریب نواز نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں تو آپ بیٹھے ہی رہیں گے، تمہارے راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں تو آپ بیٹھے ہی رہیں گے۔ اتنا کہہ کر آپ تو کھڑے ہو کر چلے گئے۔ صبح جب اس کے لوگ آئے، اونٹوں کو اٹھانے کی کوشش کی، 1000 کوشش کی، لیکن اونٹ کھڑے نہ ہو سکے۔ کیوں اٹھے نہیں؟ غریب نواز نے فرمایا تمہارے اونٹ، راجہ کے اونٹ اگر بیٹھیں گے تو اب بیٹھے ہی رہیں۔ غریب نواز نے فرمایا تمہارے اونٹ بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی رہیں۔ 1000 کوشش کے باوجود اونٹوں کو اٹھا نہ سکے۔ یہاں پر میں آپ سے ایک جملہ کہوں گا، وہ لوگ جو آج مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ارے ان لوگوں سے جا کر کہہ دینا تم ہمارے خواجہ کے بٹھائے ہوئے اونٹ کو اٹھا نہ سکے، ہمارے خواجہ کے بٹھائے ہوئے اونٹ کو اٹھا نہ سکے تو خواجہ کے بسائے ہوئے مسلمان کو نکالو گے کیسے؟ خواجہ کے بٹھائے ہوئے اونٹ تو تم سے اٹھ نہ سکے تو خواجہ کے بسائے ہوئے مسلمان کو تم نکالو گے کیسے؟ جب تک ہندوستان میں غریب نواز کا آستانہ رہے گا، ہندوستان میں مسلمان بھی رہے گا۔ دنیا کی کسی طاقت نہیں ہے کہ مسلمان کو باہر کر دے، اس لیے کہ ان امیروں کے پاس کوئی امیر نواز نہیں، ہم غریبوں کے پاس ہمارا غریب نواز موجود ہے۔ ہم غریب نواز کے بلبوتے پر ہندوستان میں رہ رہے ہیں، اور یہ وہ غریب نواز ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بلند شان سے نوازا ہے۔ اجمیر میں ایک بڑھیا تھی، ایک لوتا بیٹا تھا۔ اجمیر کے حاکم نے اس اکلوتے بیٹے کو بغیر کوئی قصور کے سولی پر چڑھا دیا، کوئی جرم نہیں، کوئی خطا نہیں، کوئی غلطی نہیں۔ اجمیر کے حاکم نے اس اکلوتے بیٹے کو سولی پر چڑھا دیا اور پھر کہلایا بھیجا اپنی اس ماں کے پاس کہ تمہارے بیٹے کو میں نے سولی پر چڑھا دیا ہے، آؤ اور اس کی لاش لے کر جاؤ۔ وہ ماں تھی، ماں اس حاکم کے پاس نہ گئی، بھاگتے ہوئے غریب نواز کے پاس آئی اور اگر کہا حضور میرا اکلوتا بیٹا تھا، کوئی اور سہارا بھی نہیں، بادشاہ نے، حاکم وقت نے اسے بھی سولی پر چڑھا دیا ہے۔ حضور میرا بیٹا اگرچہ سولی پر چڑھ گیا ہے لیکن میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ سے عقیدت کرتی ہوں، اور جب محبت اور عقیدت کرتی ہوں میں نے دیکھا ہے آپ کے در سے تو دشمن بھی خالی نہیں جاتا ہے، آپ کے در سے دشمن خالی نہیں جاتا، میں تو آپ سے محبت کرتی ہوں۔ حضور میرا اکلوتا بیٹا ہے، حاکم وقت نے اسے سولی پر چڑھا دیا ہے، حضور میں اسے لینے نہیں گئی ہوں، آپ کے پاس آئی ہوں، جب آپ کے پاس آئی ہوں تو آپ کو میرا بیٹا دوبارہ زندہ کرنا ہوگا، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آ کرے دل سے، مانگنے کا سلیقہ بھی تو آنا چاہیے۔ اس بڑھیا نے کہا حضور میں آپ کے پاس آئی ہوں، آپ کو میرا بیٹا دوبارہ زندہ کرنا ہوگا۔ غریب نواز کو جلال آیا، آپ نے لاٹھی کو اپنے ہاتھ میں لیا، کہا چل کہاں ہے تیرا بیٹا؟ کہا وہاں سولی پر لٹکا ہوا ہے۔ سولی سے نیچے اتارا گیا، دیکھا تو وہ بیٹا حقیقت میں مر چکا تھا۔ غریب نواز نے اپنی لاٹھی سے اسی نوجوان کی لاش جہاں پڑی ہوئی تھی اس کی گردن کی طرف لاٹھی ماری، اور لاٹھی مارنے کے بعد غریب نواز نے ارشاد فرمایا اے لڑکے، اگر حاکم وقت نے تجھے بغیر قصور کے مارا ہے تو معین الدین حکم دیتا ہے کھڑا ہو جا۔ اگر حاکم وقت نے تجھے بغیر قصور کے مارا ہے، کوئی جرم کے بنا تجھے مارا ہے، غلط تجھے مارا ہے، تو معین الدین تجھے حکم دیتا ہے کھڑا ہو جا۔ وہاں سارے لوگ تماشا بن کر دیکھنے آئے تھے، ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، غریب نواز نے ابھی اتنا کہا ہی تھا کہ وہ نوجوان لڑکا دوبارہ زندہ ہو گیا۔ وہ غریب نواز کا آستانہ ہے۔ دوستو جب بھی کسی مصیبت میں پھنس جاؤ، کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ، چلے جاؤ غریب نواز کے آستانے پر اور جا کر ان سے دعا مانگو۔ ہو نہیں سکتا کہ تم وہاں سے واپس پلٹو اس سے پہلے اللہ تمہاری پریشانی ختم نہ کرے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ان کے در سے سب کچھ ملتا ہے۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر بھی تو آئے تھے، ہندوستان کے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر آئے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک نابینا آنکھیں مانگ رہا ہے،
غریب نواز آنکھیں دے دو، غریب نواز آنکھیں دے دو، غریب نواز آنکھیں دے دو۔ غریب نواز کی بارگاہ میں وہ نابینا آنکھیں مانگ رہا ہے۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے دیکھا کہ وہ نابینا آنکھیں مانگ رہا ہے، آپ قریب آئے اور بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے پوچھا، اے نابینا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا غریب نواز سے آنکھیں مانگ رہا ہوں۔ کہا کتنے سال سے مانگ رہا ہے؟ کہا 3 سال سے مانگ رہا ہوں۔ غریب نواز کے پاس ان کے آستانے پر 3 سال سے آنکھیں مانگ رہا ہوں لیکن آنکھیں مل نہیں رہی۔ اس نابینا کی آنکھ تو تھی نہیں، اس نے دیکھا نہیں میرے سامنے کون کھڑا ہے۔ کہا 3 سال سے مانگ رہا ہوں، آنکھیں نہیں ملی۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے کہا اگر تم مجھے نہیں جانتا تو نہیں جانتا، سن میں خود بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ اس نے کہا آپ کون ہیں؟ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے کہا میں ہندوستان کا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر ہوں اور میں ابھی غریب نواز کے آستانے میں جا رہا ہوں فاتحہ پڑھنے۔ فاتحہ پڑھ کے باہر آؤں تو تیری آنکھوں کی روشنی آ جانی چاہیے۔ میں فاتحہ پڑھ کر باہر آؤں تو تیری آنکھوں کی روشنی آ جانی چاہیے، اور اگر آنکھوں کی روشنی نہیں آئی تو پھر میری تلوار ہوگی، تیرا سر ہوگا، مار ڈالوں گا تجھے۔ اگر آنکھوں کی روشنی نہیں آئی تو تجھے مار ڈالوں گا۔ میں جا رہا ہوں فاتحہ پڑھنے۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر تو فاتحہ پڑھنے چلے گئے۔ اب اس نابینا نے ہاتھ اٹھایا، عرض کی غریب نواز اب تک تو آنکھیں مانگ رہا تھا، اب آنکھ نہیں ملی تو جان بھی چلی جائے گی۔ اب تک تو صرف آنکھ ہی مانگ رہا تھا، اب آنکھ نہ ملی تو جان بھی چلی جائے گی۔ غریب نواز کرم کر دیجئے، میری جان بھی بچا لیجئے، میری آنکھوں کی روشنی بھی واپس کر دیجئے۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر جب فاتحہ پڑھ کر باہر آئے تو کیا دیکھا؟ اس نابینا کی آنکھوں کی روشنی آ گئی تھی۔ اس نابینا کی آنکھوں کی روشنی آ گئی تھی۔ لوگوں نے پوچھ لیا بادشاہ آپ نے اندر جا کر کون سی دعا کی؟ یہ 3 سال سے مانگ رہا تھا نہیں ملی، آپ نے اندر جا کر دعا کی اور ایسی کون سی دعا کی کہ اس نابینا کی آنکھوں کی روشنی آ گئی؟ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے کہا میں نے اس کے لیے تو کچھ مانگا ہی نہیں ہے، میں نے اس کے لیے تو کچھ مانگا ہی نہیں۔ کہا حضور آپ نے مانگا نہیں، یہ تو 3 سال سے مانگ رہا تھا نہیں ملی، آج کیسے مل گئی؟ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے کہا حقیقت میں یہ 3 سال سے غریب نواز سے آنکھیں تو مانگ رہا تھا لیکن زبان سے مانگ رہا تھا۔ 3 سال سے مانگ رہا تھا، صرف زبان سے مانگ رہا تھا۔ آج جب میں نے جان کی دھمکی دے دی تو اسی نابینا نے غریب نواز سے دل سے مانگا ہے، اور جب دل سے مانگا ہے تو غریب نواز نے اس کی آنکھوں کی روشنی واپس کر دی ہے۔ وہاں سے سب کچھ ملتا ہے، غریب نواز کے آستانے سے بندے کو سب کچھ ملتا ہے، اور وہی غریب نواز کا آستانہ ہے جہاں جنتی دروازہ بھی ہے۔ میرے خواجہ نے غریبوں کی قسمت کو سجا ڈالا، میرے خواجہ نے غریبوں کی قسمت کو سجا ڈالا، نانا کا مدینہ بھی اجمیر بنا ڈالا۔ باٹی تھی کبھی شاہ جیلان نے بغداد میں جنت، باٹی تھی کبھی شاہ جیلان نے بغداد میں جنت، میرے خواجہ نے بھی اجمیر میں جنتی دروازہ بنا ڈالا۔ کیا ہے یہ جنتی دروازہ؟ کبھی آپ نے جانا اس بارے میں؟ کیا یہ جنتی دروازہ غریب نواز نے بنوایا؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے بنوایا؟ نہیں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جو محبوب الہی ہیں، اور میں محبوب کی شان پہلے بتا چکا ہوں، ان کی وہ شان ہوتی ہے زبان سے جو نکل جاتا ہے اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے میں غریب نواز کے آستانے کے قریب آرام سے لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا۔ محبوب الہی فرماتے قسمت کا ستارہ چمکا، کیا دیکھتا ہوں؟ سرکار تشریف لے آئے، سرکار کے ساتھ امام حسن بھی ہے، امام حسین بھی ہے۔ محبوب الہی فرماتے جب میں نے سرکار کو دیکھا، امام حسن اور امام حسین کو دیکھا، سرکار اسی راستے سے باہر نکلے، اور سرکار نے باہر نکلتے نکلتے ارشاد فرمایا اے بیٹا حسن، اے بیٹا حسین، سن لو جس راستے سے میں نکلا ہوں، جس راستے سے میں نکلا ہوں، اس راستے سے قیامت تک جتنے لوگ نکلتے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم سے بچا لے گا۔ تبھی سے خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے اسی گیٹ کا نام جنتی دروازہ ہو گیا، اور یہ وہ جنتی دروازہ ہیں جہاں ہم میں سے کئی لوگوں کو شرف ملا ہوگا، اس جنتی دروازے سے گزرنے کا شرف ملا ہوگا۔ یہ اللہ کی شان ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اس پر بھی اعتراض ہے، جنت تو آسمانوں کے اوپر ہے، دروازہ یہاں۔ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں مولانا حشمت علی رضا، حضور شیب شہل سنت، اجمیر شریف پہنچے، عرس کے ایام میں جنتی دروازے سے بھی گزرے۔ آپ جب واپس آ رہے تھے ریلوے اسٹیشن پہنچے، ٹرین میں سفر کر کے آپ کو آگے جانا تھا، وہیں ایک ایسا انسان مل گیا۔ کون مل گیا؟ بدعقیدہ انسان۔ اور اس بدعقیدہ نے پوچھ لیا مولانا ان بدعقیدوں کی عادت ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی بہانے کسی مسلمان کو کسی کو چھیڑنا۔ اس بدعقیدہ نے ریلوے اسٹیشن پر مولانا کو پکڑ لیا، مولانا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا اجمیر سرکار سے آ رہا ہوں، غریب نواز کے آستانے سے آ رہا ہوں۔ کہا غریب نواز کے آستانے سے آ رہے ہو تو وہاں جنتی دروازہ ہے، وہاں سے بھی تم گزرے ہوں گے؟ کہا وہاں سے بھی میں گزرا ہوں۔ جیسے ہی آپ نے حضور شیب شہل سنت نے کہا کہ میں جنتی دروازے سے ہو کر آیا ہوں،
تو اس بدعقیدہ نے کہا اچھا آپ جنتی دروازے سے گزر کر آئے ہیں تو آپ تو جنتی ہو گئے. کہاں اللہ کا فضل ہے ہم سرکار کے ماننے والے ہیں, اور جب سرکار کے ماننے والے ہیں تو سرکار اپنے ماننے والے کو جنت میں ضرور لے کر جائیں گے. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو. ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. آپ نے ارشاد فرمایا ہم سرکار کے ماننے والے ہیں, سرکار اپنے ماننے والے کو جنت میں ضرور لے کر جائیں گے. تو اس بدعقیدہ نے کہا کہ آپ جنتی دروازے سے گزرے, کہاں میں گزرا ہوں, الحمدللہ میں جنتی دروازے سے گزرا ہوں. اب اس بدعقیدہ نے حضور شیب علیہ سنت کے قریب آیا, ہاتھ کو سونگا, منہ کو سونگا, پاؤں کو سونگنے لگا, چہرے کو سونگنے لگا. ہوتے ہوتے وہ قدموں تک گیا, پورا جسم سونگا. آپ نے ارشاد فرمایا تو کیا کر رہا ہے, اے بدعقیدہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ جو جنتی ہوگا اس کے جسم سے 500 سال کی دوری پر رہو گے پھر بھی خوشبو آئے گی. جنتی سے 500 سال کی دوری پر رہو گے پھر بھی جنت کی خوشبو آئے گی. آپ جب جنتی دروازے سے ہو کر آئے ہیں تو میں نے آپ کا ہاتھ سونگا, سر سونگا, سب کچھ سونگا, پاؤں بھی سونگے, آپ سے جنت کی خوشبو نہیں آ رہی ہے. تو حضور شیب علیہ سنت نے ارشاد فرمایا تو نے ایک ہی حدیث پڑھی, دوسری حدیث نہیں پڑھی ہے. تو نے ایک ہی حدیث پڑھی, دوسری حدیث نہیں پڑھی. یہ حدیث تو صحیح ہے کہ جنتی کے جسم سے اگر 500 سال کی دوری پر ہوگے تو بھی جنت کی خوشبو آئے گی. یہ حدیث صحیح ہے, تو نے ایک ہی حدیث پڑھی, دوسری حدیث نہیں پڑھی. سرکار نے فرمایا ہے جہنمیوں پر جنت کی خوشبو حرام ہے. جو جہنمی ہوگا اس جہنمی پر جنت کی خوشبو حرام ہے. اب تو دیکھ لے تو کون ہے. یہ اللہ والوں کے آستانے ہیں. غریب نواز کے آستانے پر ہر چیز کے سمادھان, ہر چیز کی سہولت, ہر چیز اس کی برآمد ہوتی ہے. بندہ اگر دل سے مانگے غریب نواز کے آستانے سے کیا نہیں ملتا. ابھی چند سال پہلے کی بات ہے, اسی ہمارے گجرات کے بھروچ شہر کے اندر کچھ نوجوان تھے, ہر چھٹی میں غریب نواز کے آستانے پر جاتے تھے. ان کا ایک دوست تھا بدعقیدہ, بس یہ آخری بات سنا کر میں ختم کر رہا ہوں. بدعقیدہ دوست تھا. اس بدعقیدہ نے لوگوں اس کے دوستوں سے پوچھ لیا کہ یار تم ہر 6 تاریخ کو غریب نواز کے آستانے پر جاتے ہو, وہاں رکھا کیا ہے؟ وہ تو معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے ہیں, ان کے بعد جا کر تمہیں کیا ملے گا, وہ تو مر چکے ہیں. اس کے دوستوں نے کہا ٹھیک ہے اگر تو نہیں مانتا تو ایک سال ہمارے ساتھ چل, ایک مرتبہ ہمارے ساتھ تو چل. اس نے کہا میں نہیں آؤں گا, مجھے وہاں کیا ملے گا. کہا تجھے کچھ نہ ملے تو خالی گھومنے کے لیے چل, انجوائے کرنے کے لیے چل. اور راضی ہو گیا. سارے دوست مل کر اجمیر پہنچے. بلند دروازے کے پاس پہنچے تو اس بدعقیدہ دوست نے کہا میں اندر نہیں آؤں گا, وہ تو معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے ہیں, میں اندر نہیں آؤں گا, مجھے کچھ نہیں ملے گا. تو اس کے دوستوں نے کہا تو باہر ہی کھڑا رہے, ہم ابھی فاتحہ پڑھ کر آ رہے ہیں, پھر اپنے بھی گھومنے چلتے ہیں. وہ بدعقیدہ دروازے کے باہر کھڑا رہا. وہ مسلمان سنی عقیدہ دوست غریب نواز کے آستانے کے قریب گئے اور جا کر عرض کی حضور اس بدعقیدہ کو یہاں تک لانا ہمارا کام تھا, اس بدعقیدہ کو یہاں تک لانا ہمارا کام تھا, آگے اس کی دل کی دنیا بدلنا آپ کا کام ہے. ابھی ان دوستوں نے دعا کی تھی, وہ بدعقیدہ باہر ہی کھڑا تھا. کھڑے کھڑے اس نے کیا دیکھا, ایک بزرگ آئے, سفید لباس پہنا ہے, امامہ بھی پہنا ہے اور چہرہ بھی چمک رہا ہے. وہ چمکدار چہرے والے بزرگ قریب آئے اور آنے کے بعد اسی بدعقیدہ سے کہا اے نوجوان میرے جوتے اٹھا, سامنے جو موچی بیٹھا ہے اسے کہو میرے جوتے سل دے, وہ موچی سے کہو میرے جوتے سل دے. اب وہ کھڑا کھڑا نہ چاہ رہے کیا کرتا, اس نے بزرگ کے جوتے اٹھائے, اس موچی کے پاس گیا اور جا کر کہا اے موچی, وہ بزرگ جو کھڑے ہیں انہوں نے کہا ان کے جوتے سل دو. موچی نے کہا جاؤ اس بزرگ سے کہہ دو دیر لگے گی, ابھی میں فری نہیں بیٹھا ہوں, دیر لگے گی جوتے سینے میں, جاؤ جا کر کہہ دو. وہ نوجوان پھر آیا بزرگ کے پاس, کہا بابا وہ موچی نے کہا ہے دیر لگے گی, آپ کے جوتے سینے میں دیر لگے گی. اس بزرگ نے کہا جاؤ اس موچی کے پاس اور جا کر کہو کتب ہو کے اتنا کام نہیں کر سکتے ہو, جاؤ چپل اٹھاؤ اور اسی موچی کے پاس جاؤ اور موچی سے جا کر کہو کہ کتب ہو کر اتنا کام نہیں کر سکتے ہو, جوتے سلنے میں اتنی دیر, جبکہ تم وقت کے کتب ہو, وقت کے تم ایک کتب ہو کے اتنا کام جلدی نہیں کر سکتے ہو. اس نوجوان نے چپل اٹھائے موچی کے پاس آیا اور آ کر کہا اے موچی وہ بزرگ نے کہا ہے کہ تم کتب ہو کے اتنا کام جلدی نہیں کر سکتے ہو. تو اس موچی نے کہا جاؤ اسی بزرگ کے پاس اور جا کر کہو خواجہ ہو کر انتظار نہیں کر سکتے ہو, جاؤ جا کر کہہ دو کہ خواجہ ہو کر انتظار نہیں کر سکتے ہو. بس وہ چپل اٹھا کر آیا, کیا دیکھتا ہے نہ بزرگ موجود ہے نہ موچی موجود, دونوں میں سے کوئی موجود نہیں. دل کی دنیا بدلی, چپل کو وہیں رکھا, غریب نواز کے آستانے پر اندر آنے لگا. دوستوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو, کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا اب تم کو جہاں جانا ہے جاؤ, اب تو جب تک زندہ رہوں گا غریب نواز کے آستانے پر رہوں گا.
غریب نواز لوگوں کے دل کی دنیا ایسے بدلا کرتے ہیں، کوئی بھی پریشانی ہو، کیسا ہی رنج و غم ہو، غریب نواز کے آستانے پر جاؤ، اور یاد رکھنا غریب نواز کے آستانے پر بہت سارے لوگ جاتے ہیں، ہر چھٹی میں جاتے ہیں، جاؤ، کوئی منع نہیں ہے، اگر اللہ نے استطاعت دی ہے ہر چھٹی میں جاؤ، ہر چھٹی پر غریب نواز کے فاتحے میں شرکت کرو، لیکن یاد رکھنا غریب نواز کے آستانے پہ جا رہے ہو اور نماز نہیں پڑھ رہے ہو تو غریب نواز کو ایسے مریدوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں جا کر بھی اگر ہماری نمازیں نہیں ہوتی، گئے تو ہم غریب نواز کے عرس میں اور ایک بھی نماز نہیں پڑھتے، یاد رکھنا غریب نواز تم سے خوش نہیں ہوں گے، ناراض ہو جائیں گے۔ غریب نواز کے آستانے پر جاؤ، نماز کی پابندی بھی کرو، غریب نواز کے آستانے پر جا کر نماز کی پابندی کے ساتھ تم جو دعا مانگو گے اللہ غریب نواز کے صدقے میں تمہاری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ نور جہاں شیخ اور روینہ خاتون بیمار ہیں، دعا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ان بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں، سنت ادا کر لیں۔